السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اور بڑی خبر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو دہشت گردی کے مقدمے میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب یہ حکم دیا ہے کہ عمران خان جو انسداد دہشت گردی کی دفعات کے اوپر جو ان کے اوپر مقدمہ بنایا گیا ہے، جس حوالے سے 2 مرتبہ عبوری ضمانت انسداد دہشت گردی کی کورٹ سے عمران خان کو مل چکی ہے، اس کیس میں یعنی انسداد دہشت گردی کے مقدمے میں شامل تفتیش ہونے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا ہے۔ اور یہ حکم بنیادی طور کے اوپر اس درخواست کے اوپر دیا گیا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف خود لے کر گئی تھی، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ یہ مقدمہ جو انسداد دہشت گردی کا مقدمہ عمران خان کے اوپر بنایا گیا ہے، یہ کیس در حقیقت بدنیتی پر مشتمل ہے، اور اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ اس مقدمے کو ختم کر دے۔ تاہم ابھی کواشمنٹ کے اوپر آرگیومنٹس نہیں ہوئے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ پہلی سٹیج کے اوپر عمران خان شامل تفتیش ہوں۔ دوسری اہم ڈیولپمنٹ اسی کیس سے متعلق یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو بھی یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ ATC کورٹ میں ابھی چالان جمع نہ کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تفتیشی افسر کو عمران خان کے خلاف کیس میں شفاف انداز میں تفتیش کروانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوئی ہے، لیکن اس سے جڑا ایک اور اہم معاملہ بھی موجود ہے، اور وہ بڑے اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کی تعریف سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی ایک فیصلہ موجود ہے۔ تو آج کی اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انسداد دہشت گردی کی تعریف کیا کی، یا سپریم کورٹ آف پاکستان نے انسداد دہشت گردی کی دفعات لگانے کے لیے کون کون سے لوازمات جو ہیں یا کیسا طریقہ کار طے کیا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ایک لارجر بینچ بنایا، اور اس بینچ نے انسداد دہشت گردی کی تعریف کی، اور اس تعریف میں دہشت گردی کا مقدمہ قائم کرنے کے لیے 3 مین پوائنٹس جو ہیں وہ قائم کیے گئے، یعنی 3 فنڈامنٹل پوائنٹس یا 3 فنڈامنٹل لوازمات رکھے گئے کہ یہ اگر ہوں تو پھر انسداد دہشت گردی کا مقدمہ بن سکتا ہے، اور وہ کون کون سے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا ہے کہ ایسی پرتشدد کارروائی جو ایک منصوبے کے تحت کی گئی ہو، اور وہ منصوبہ پولیٹیکل بھی ہو سکتا ہے، یعنی سیاسی طور کے اوپر فائدہ اٹھانا، آئیڈیالوجیکل یعنی نظریاتی طور کے اوپر فائدہ اٹھانا، اور تیسرا ریلیجیس یعنی مذہب کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پرتشدد کارروائی کو بطور ہتھیار کے طور کے اوپر استعمال کرنے کی اگر کوشش کی جائے تو اس کے اوپر انسداد دہشت گردی کا اطلاق ہوگا۔ 19 اپریل 2019 میں یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا، اور قانونی ماہرین اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اسی فیصلے کی روشنی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر جو انسداد دہشت گردی کی دفعات کا مقدمہ بنایا گیا ہے یہ کمزور مقدمہ ہے، اور یہ آنے والی سٹیج کے اوپر یہ مقدمہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل قانونی ماہرین کے پاس یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ کا فیصلہ موجود ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس انسداد دہشت گردی کی عدالت کی تعریف کے حوالے سے جو فیصلہ ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ عدلیہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی شق پر مختلف ادوار میں مختلف فیصلے دیتی رہی ہے، اور تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں سیاسی، نظریاتی یا مذہبی مقاصد کے حصول کے لیے تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ پھر اس سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلے میں جہاں پہ انسداد دہشت گردی کی تعریف کی گئی، وہاں پہ کچھ بیک گراؤنڈ بھی بتایا گیا ہے، اور یہ بیک گراؤنڈ پوری دنیا کا مختلف مذاہب کا یا مختلف اقوام کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دیا گیا اس فیصلے میں، اور یہ کہا گیا کہ دوسری قبل مسیح سے لے کر آج تک مختلف واقعات جو ہے وہ دنیا میں ہوتے رہے، چاہے وہ عیسائی مذہب ہے، یہودیت ہے، اسلام ہے، یعنی
مسلمانوں کے حوالے سے کچھ واقعات، تو ان تمام واقعات کا جو ہے وہ حوالہ دیا گیا ہے، اور اس کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، یعنی پرتشدد کارروائیاں جو ہیں یا انسداد دہشت گردی کا اطلاق جو ہے جب کیا جاتا رہا، تو اس سے پہلے یہ جو ٹرینڈ ہے یا جو دہشت پھیلانے کے جو واقعات ہیں، اس کا آغاز سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں اس کو 4 دہائیوں یا 4 مختلف پوائنٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلا سن 1880 سے لے کر 1920 تک، دوسرا سن 1920 سے لے کر سن 1960 تک، اور تیسرا سن 1960 سے لے کر 1990 تک، اور چوتھا سن 1990 سے لے کر آج تک جو ہے وہ یہ دہشت گردی کے واقعات کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے مختلف دہائیوں میں۔ اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے میں یہ قرار دے رہی ہے کہ جو تشدد ہے، یعنی جو دہشت پھیلانے کے لیے تشدد ہے، در حقیقت یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ تشدد پھیلایا گیا، اس کے پیچھے منصوبہ کیا تھا، اور کیا کسی منصوبے کے تحت سیاسی مقاصد یا نظریاتی مقاصد یا مذہبی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کسی شخص کو نقصان پہنچایا گیا، قتل کیا گیا یا زخمی کیا گیا، املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے میں مزید یہ کہتی ہے کہ دنیا نے ایسے کئی سنگین واقعات کو بھی دہشت گردی کی اس تعریف سے باہر کر دیا ہے، کیونکہ وہاں مقصد ذاتی یا نجی نوعیت کا تھا۔ یعنی سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا میں بھی یہ اصول ہے کہ ایسے سنگین واقعات کو بھی اینٹی ٹیررزم سے باہر کر دیا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ان واقعات کا مقصد تھا وہ در حقیقت یا تو ذاتی نوعیت کا ہے یا کوئی نجی نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں مزید ایکسپلین کیا ہے دہشت گردی کی تعریف کو، اور یہ کہا ہے کہ گلی میں اگر کسی محلے میں یا گلی میں قتل ہو جائے تو اس سے پورا محلہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ 2 فریقین یا 2 فیملیز یا 2 گروہ کے درمیان یہ ذاتی رنجش یا ان دونوں کے درمیان عناد تھا، تو اس لیے یہ دہشت گردی کی دفعات میں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سے اگر ایک علاقے میں اگر ایک کسی خاتون کا یا کسی لڑکی کا ریپ ہو جائے تو اس پہ بھی پورا علاقہ جو ہے وہ خوف کا شکار ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بھی اس ڈیفینیشن میں نہیں فال کرے گا۔ اور پھر تیسرا پوائنٹ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بینک میں اگر مالیاتی فراڈ ہو جائے تو اس سے بینکنگ سیکٹر یا پورا معاشی سیکٹر جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور یہ تمام جرائم انسداد دہشت گردی کے بجائے عام عدالتوں میں جائیں گے، جو میں نے آپ کو اوپر مثالیں بیان کی ہیں۔ تو اس عدالتی فیصلے کی روشنی میں قانونی ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو انسداد دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا ہے یہ ایک کمزور مقدمہ ہے، اور اس مقدمے میں سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ان کو ریلیف مل سکتا ہے، کیونکہ عمران خان نے جو سپیچ کی یا F9 پارک میں جو گفتگو کی دھمکی آمیز تھی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس دھمکی آمیز گفتگو کے سبب جو ہے وہ کوئی اس طرح کا ایونٹ یا کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی۔ تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک لارجر بینچ کا فیصلہ جس کا ہم نے آپ کو حوالہ دیا، تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔